بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو سورہ بقرہ میں تھی اور عرض ہوا کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں 3 گروہوں کا تذکرہ ہے۔ ان 3 میں سے تیسرے گروہ کے بارے میں ہماری گفتگو تھی، یعنی منافقین۔ منافقین کی مختلف خصوصیات کو بیان کیا۔ آخر میں 2 مثالوں کے ذریعے سے ان کی حالت اور کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی مثال اس مطلب کے بارے میں تھی کہ منافق جو زندگی گزارتا ہے بے فروغ زندگی ہے، نورانیت سے خالی ہے، معرفت سے خالی ہے۔ دوسری مثال کے اندر اس نقطے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ منافق جو زندگی گزارتا ہے وہ پر ہراس زندگی ہے، ڈر، خوف، اضطراب، پریشانی، اس عالم میں زندگی گزارتا ہے۔ نہایت خوبصورت مثال ہے۔ اس مثال کے اندر منافق کی ایک حالت ہمارے سامنے قرآن ترسیم کر رہا ہے۔ مثال پر غور کیجیے گا، نہایت خوبصورت مثال ہے۔ اچھا، مثال کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو منافق ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے۔ آپ تصور کریں جو بیابان کے اندر ہو، رات کا وقت ہو، کیونکہ اندھیروں میں ہے نا، رات ہے، وہ چلنا چاہتا ہے۔ اب یہ اس صحرا سے جیسے ہی عبور کرنا چاہتا ہے تو رات کا اندھیرا ہے، اس رات کے اندھیرے میں کسی جگہ سے روشنی نہیں آ رہی۔ صحرا کو فرض کریں، صحرا میں کہاں سے روشنی آئے؟
اور اس جگہ پر تیز بارش بھی ہو رہی ہو۔ اچھا، جب بارش ہو رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بادل بھی ہیں، اور بارش بھی کوئی ہلکی پھلکی بارش نہیں ہے، بہت ہی موسلادھار بارش ہے، بہت ہی موسلادھار بارش ہے، تیز بارش ہے۔ ایسی حالت ہے کہ انسان اس بارش کے نیچے اصلاً کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بارش کبھی کبھار ایسی ہوتی ہے ہلکی ہلکی پڑ رہی ہے، انسان مزہ لیتا ہے اس سے، لیکن موسلادھار بارش ہو، تیز بارش ہو، وہاں پر انسان تو جا نہیں سکتا، یعنی جیسے ہی باہر جاتا ہے عجیب طریقے سے انسان کو وہ جکڑ لیتی ہے، جیسے کوئی مار رہا ہو۔ اب جیسے ہی تیز بارش ہو رہی ہے، رات کا وقت بھی ہے، صحرا بھی ہے، جب بارش ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بادل بھی گھنے ہیں، لہذا آسمان سے چاند ستارے ان کی روشنی بھی غائب ہے، گھنے بادل ہیں۔ ایسے عالم میں یہ چلنا بھی چاہتا ہے، لیکن اندھیرے پہ اندھیرا ہے، عجیب تاریکیاں ہیں، اور ایسے عالم میں گرج چمک بھی ایسی کہ انسان کی جان نکل جائے، ایسی گرج ہے، اتنی تیز گرج ہے کہ انسان ڈر کے مارے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دیتا ہے، اتنی تیز گرج ہے، اور چمک بھی ایسی ڈراؤنی ہے، بجلی جو چمک رہی ہے وہ بھی خطرناک طریقے سے، اتنی تیز طریقے سے بجلی چمکتی ہے کہ قریب ہے کہ اس کی آنکھوں کو اچک لے، آنکھوں کو نکال دے۔ اب یہ بندہ چلنا بھی چاہتا ہے، چل بھی نہیں پاتا۔ ایسے عالم میں آپ مجھے بتائیں کہ اس شخص کی کیا حالت ہوگی، کتنی وحشت کا شکار ہوگا۔ عجیب وحشت میں یہ انسان مبتلا ہے، کیا کرے، نہ جی پا رہا ہے، نہ مر پا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ منافق اس شخص کی مانند ہے، یہ جو شخص ہے اس شخص کی مانند ہے۔ منافق جیسے اس دنیا کے صحرا میں آتا ہے، صحرا یعنی وہی دنیا کی مثال ہے، اس دنیا کے صحرا میں جو آتا ہے، اب اس کے پاس نورانیت تو نہیں ہے، کیونکہ دل کفر بے ایمانی کی ظلمتوں سے ڈھکا ہوا ہے، نورانیت ذرہ برابر نہیں ہے، اور اوپر سے دل اور زبان میں ہم آہنگی نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دل میں ایک بات ہے، زبان پر دوسری بات ہے، لہذا ہر مرحلے یہ خوف، یہ ڈر ہے کہ کہیں میری بات نہ آشکار ہو جائے، کہیں میرے کسی جملے سے میری حقیقت کا پتہ نہ چل جائے۔ اس عالم میں منافق زندگی گزارتا ہے، کیونکہ منافق جب دل میں کچھ رکھا ہے، زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے، تو ایسے عالم میں تو اس کو ڈر ہوگا نا، خوف ہوگا نا، اضطراب ہوگا نا، ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں ہوگا، یہ ڈر لگا رہے گا کہ کہیں مسلمانوں کو پتہ نہ چل جائے، کہیں مومنوں کو نہ پتہ چل جائے، اگر ان کو پتہ چل گیا تو میری کیا حالت کریں گے۔ ادھر سے یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں کفار کو بھی نہ پتہ چل جائے۔ ہر طرف سے یہ بندہ خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ ایسا بندہ یعنی منافق انسان، اس کی زندگی ہمیشہ ڈر اور خوف میں مبتلا ہے، کبھی بھی یہ اپنی زندگی کے اندر سکون پیدا نہیں کر سکتا، اس کی زندگی ان اضطرابات میں ہے۔
اسی چیز کو قرآن ذکر کر رہا ہے. دیکھیں میں اس کا ترجمہ کروں پھر تفسیر کی طرف چلتے ہیں. او یہ عطف ہو رہا ہے اوپر جو ہم نے ذکر کیا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان منافقین کی مثال اس شخص والی ہے کہ استوقد نارا، او یا ان منافقین کی مثال اس شخص کی مانند ہے کصیب، کہ یہاں پر آپ کو کوئی مضاف محذوف کرنا پڑے گا، یعنی ذی سیب، سیب یعنی بارش، لیکن بارش بھی وہ جو موسلا دھار بارش ہو، جس کے اندر انسان، جس بارش کے اندر انسان ایک منٹ بھی نہیں کھڑا ہو پائے، ایسی موسلا دھار بارش. یا اس کی مثال کذی سیبن، اس شخص کی مانند ہے کہ جو بارش والا ہے، یعنی بارش میں کھڑا ہے، بارش بھی اتنی تیز بارش والا اس میں کھڑا ہے. او یا یوں کہیں کسیبن، اس شخص کی مانند ہے کہ جو بارش میں ہے. اچھا، سیب من السماء، ایسی بارش کہ جو آسمان سے برس رہی ہے. آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، بارش تو ہمیشہ آسمان سے ہوتی ہے، مگر زمین سے بارش آتی ہے کیا؟ تو من السماء کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ من السماء، اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گویا کہ بارش پورے آسمان سے برس رہی ہے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ایک نقطے میں بارش ہوتی ہے، دوسری جگہ پر نہیں ہوتی. یہاں پر من السماء اس کو مطلقاً کہا، یعنی گویا کہ بارش کو پورے آسمان نے گھیرا ہوا ہے، پورے آسمان سے بارش ہی بارش برس رہی ہے، بہت زیادہ بارش ہے. فیہ ظلمات، اور اس بارش کے اندر بہت ہی زیادہ اندھیرے ہیں، تاریکیاں ہیں، کوئی ایک تاریکی نہیں ہے، کیونکہ اوپر والی مثال سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ بات رات کی ہو رہی ہے. تبھی تو کہہ رہا تھا نا استوقد نارا، رات کے اندھیرے میں تھا، تبھی آگ جلانا چاہتا ہے، تبھی روشنی لانا چاہتا ہے. اچھا، ایک رات کا اندھیرا، دوسرا صحرا میں بندہ کھڑا ہے، تیسرا ظاہر سی بات ہے جب بارش ہو رہی ہے تو بادل بھی اتنے گھنے بادل ہیں، تو ان تمام چیزوں نے تاریکیوں کو اور ظلمتوں کو جمع کیا ہوا ہے. فیہ ظلمات، اس کے اندر تاریکیاں ہیں. وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، اچھا ایسے عالم میں گرج بھی ہے اور چمک بھی ہے، اور زیادہ وحشت میں اضافہ کرنے کے لیے. لیکن یہ جو بجلی کی چمک ہے بارش کے اندر جو ہوتی ہے، آپ دیکھیں لمحوں کے لیے ہوتی ہے، تو منافق کے لیے یہ لمحاتی چمک و روشنائی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بالآخر اس پر ظاہری طور پر احکام اسلامی تو جاری ہو رہے تھے نا. یا دوسرے لفظوں میں ایسے کہوں، یہ منافق مسلمانوں کے ساتھ بھی ملتا تھا اور یہی منافق کفار کے ساتھ بھی ملتا تھا، کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا. اچھا، ان مومنین سے ملاقات کی وجہ سے ہلکی سی چمک تو آئے گی نا. جب ان سے ملاقات کرتا، اس ملاقات کی وجہ سے ہلکی روشنی ہے، چمک ہے اس کے پاس. لیکن کیونکہ منافق ہے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جیسے ہی اپنے شیطانوں کی طرف جاتا ہے، ان سے خلوت کرتا ہے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، لہذا
حقیقت میں تو اس کے پاس ظلمت ہے. اچھا، یجعلون اصابعہم، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے، یہ جملہ مستأنفہ ہے، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جب ایسی حالت ہے، اتنی تیز بارش ہے، ظلمتیں بھی ہیں، گرج اور چمک بھی ہے، تو اس کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ اس سے کہا یجعلون اصابعہم فی آذانہم، کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھ دیتے ہیں. کیوں؟ من الصواعق، صاعقہ وہ جو بجلی گرتی ہے، ان بجلیوں کے گرنے کے ڈر سے انگلیاں کانوں میں ڈال دیتا ہے. حذر الموت، موت کا خوف ہے، موت کے ڈر سے یہ حالت کرتا ہے. واللہ محیط بالکافرین، خداوند متعال کفار کو احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے. اچھا، یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ یہ بھی جملہ معترضہ ہے، گویا کہ کہا جا رہا ہے فکیف حالہم مع ذلک البرق، اتنی تیز جو چمک ہے وہ اس کی کیا حالت بنا رہی ہے؟ کہا کہ قریب ہے کہ وہ بجلی اس کی آنکھوں کو اچک لے. خطف یعنی تیزی سے اچکنا. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی اس بجلی کی وجہ سے ان کے لیے تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو چلتے ہیں، لیکن وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب ان پر ظلمتیں چھا جاتی ہیں، تاریکیاں گھیر لیتی ہیں، قاموا، تو یہ رک جاتے ہیں. اچھا، اتنا خوف ہے ایسے عالم میں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو ختم کر دیتا. کہ جواب معذوف ہے، لیکن خداوند متعال یہ نہیں چاہتا. یعنی ایسے خوف کے عالم میں ہے کہ اگر خدا چاہے تو ان کو مار سکتا ہے، لیکن اتنی تیز گرج اور چمک میں جو اتنا وحشت کا عالم ہے، ان لوگوں کی قوتیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن خدا وہ ختم بھی نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟ تاکہ اس ڈر اور خوف کے اندر رہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ بھی ایک اعتراض مقدر کا جواب ہے. گویا کہ کوئی بندہ کہتا ہے جب ایسی حالت ہے، اتنی وحشتناک حالت ہے، اتنی گرج ہے، چمک ہے، تو یا تو اس کے حواس ختم ہونے چاہیے یا اس بندے کو مر جانا چاہیے، لیکن پھر بھی یہ زندہ ہے، اس لیے کہ خدا چاہتا ہے کہ اس کو زندہ رکھے، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. عام حالات میں شاید یہ کیفیت، یہ حالت انسان کو موت کے گھاٹ اتار دے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ اس عذاب کو چکھے. دیکھیں کتنی خوبصورت مثال ہے. اچھا، اب آئیں خود آغا شبر کی طرف آتے ہیں کہ وہ اس مثال کے بارے میں کیسے بحث کرتے ہیں، کہ تقریباً مطلب بیان کر لیا ہے. او کا صیبن، کہ عرض ہوا کہ یہ او عطف ہو رہا ہے کا مثل الذی استوقد نارا پر. مثلہم مبتدا ہے اور اس کی یہ دو مثالیں ہیں. اچھا، قرآن کہتا ہے
کہ منافق یا پہلے شخص کی مانند ہے یا او مثل ما خوتبوا بہ من الحق والہدی کمثل مطر، کہ اس کو مثلو پڑھیں پہلے کو، او مثل ما، یا وہ منافقین کہ خوتبوا بہ، کہ جن سے خطاب کیا گیا، جن کو کہا گیا، حق اور ہدایت کا کہا گیا، ان لوگوں کی مثال کا مثل مطر، بارش کی مانند ہے، یعنی وہ بندہ جو بارش کے اندر ہے، اذ بہی حیات القلوب کما ان بالمطر حیات الارض، کہ جس طریقے سے بارش کے ذریعے سے زمین زندہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے جو احکامات، جو باتیں ان کو خدا کی جانب سے بتائی گئی ہیں، ان کے ذریعے سے قلوب زندہ ہوتے ہیں۔ کہ اس سطر کا پھر ترجمہ کرتا ہوں، او مثل ما خوتبوا بہ، یا ان حقائق، اس حق اور ہدایت کی مثال کہ خوتبوا بہ، کہ جن چیزوں کو بتایا گیا، منافقین کو بھی بتایا گیا، مومنین کو بھی بتایا گیا، وہ حق اور ہدایت اس بارش کی طرح ہے۔ ایسے یہ اس صورت میں صرف سیب کو کھول رہے ہیں، لیکن میں نے جیسے خارج میں عرض کیا، اگر آپ اس کو کریں او کذی سیبن تو دوسرے طریقے سے ترجمہ ہوگا۔ علی ای حال، او مثل ما خوتبوا بہ، یا اس حق اور ہدایت کی مثال کہ خوتبوا بہ، کہ جس کے ذریعے سے ان کو خطاب کیا گیا ہے، کا مثل مطر، وہ حق اور ہدایت بارش کی طرح ہے۔ کیوں؟ اذ بہی حیات القلوب، بھی یعنی ما خوتبوا، یعنی وہ حق اور ہدایت، کیونکہ اس حق اور ہدایت کے ذریعے سے قلوب کی زندگی ہے، کما ان بالمطر حیات الارض، کہ جس طریقے سے بارش کے ذریعے سے زمین کی زندگی ہوتی ہے۔ کسیب من السماء، یہ صفت ہے جار مجرور متعلق ہو کر سیب کی، وہ بارش جو آسمان سے ہے۔ آسمان سے مراد من العلا، اوپر والی جہت، کہ انشاءاللہ آسمان کے بارے میں کسی جگہ پر گفتگو کریں گے۔ ایک رائج قول یہ تھا، آسمان یعنی جہت علو، بلندی، اوپر سے۔ ایسی بارش کے فیہ ظلمات، کہ جس کے اندر ظلمات ہیں، تاریکیاں ہیں، مثل الشبہات والمصیبات المتعلقہ بہ، منافق کے لیے جیسے مختلف شبہات ہیں، مسائل ہیں، اس کے لیے باتیں حل نہیں ہو رہی، یا ان شبہات کی وجہ سے جو مصیبتیں ہیں، یہ ساری منافق کے لیے ہیں نا۔ ورعدون، اور گرج ہے، مثل للتخویف والوعید، یہ رعد مثال ہے ڈرانے کے لیے، اور وعید بھی وہی ڈرانا۔ وبرقون، اور برق مثال ہے کس کی؟ مثل للآیات الباہرہ، الآیات الباہرہ کو کریں للآیات الباہرہ، اوپر والی عبارت کی طرح، جو ظاہر آیات اور نشانیاں ہیں ان کے لیے مثل ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، عرض کیا کہ یہ جملہ مستانفہ ہے، کہنا کوئی بندہ کرائے، فکیف حالہم مع ذلک الرعد، اس رعد کے ساتھ پھر ان کی حالت کیا ہے؟ تو جواب آ رہا ہے یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال دیتے، من الصواعق، یہ جو صاعقہ ہے گرنے والی بجلی، اس سے، حذر الموت، موت کے خوف سے، کہ مفعول لہ ہے، لئن لا یخلع الرعد افئدتہم، تاکہ یہ جو رعد ہے، گرج ہے،
ان کے دلوں کو خالی نہ کر دے، یعنی ان کو مار نہ دے. او لئن لا ينزل البرق بالصاعق فيموت، یا یہ ہے کہ وہ بجلی نہ گرے اور ان کو ختم کر دے، اس سے ڈر رہے ہیں. والمنافقون كانوا يخافون، منافق بھی ایسے ڈرتے رہتے تھے کہ ان یعثر النبی علی کفرہم و نفاقہم، کہ ایسے نہ ہو کہ پیغمبر کو، نبی کو پتہ چل جائے ان کے کفر اور نفاق کا. فیستأصلہم، پھر ان کو سزا دے. فَإِذَا سَمِعُوا مِنْهُ لَعْنًا أَوْ وَعِيدًا لِمَنْ نَكَثَ الْبَيْعَ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، جیسے ہی پیغمبر سے سنتے تھے کہ وہ لعنت کر رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں اس بندے کو کہ جو بیعت کو توڑے گا، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، تو اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال دیتے ہیں. لئن لا یسمعوا، تاکہ نہ سنیں. فتغیر الوانہم، اگر ان لوگوں نے سن لیا تو ان کا رنگ تبدیل ہو جائے گا. فیعرف المؤمنون، پھر مومنین پہچان لیں گے. انہم المعنیون بذلک، کہ مومنین کو پتہ چل جائے گا کہ یہی لوگ ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ منافق ہمیشہ خوف و ہراس میں رہتا ہے، کہیں میری بات نہ کھل جائے، اضطراب میں رہتا ہے. واللہ محیط بالکافرین، ہر طرف سے ان کو گھیر لیا ہے خدا نے. خدا کفار کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے. بات منافق کی ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے واللہ محیط بالکافرین، کیونکہ قلب اور دل کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے تو یہ بھی کافر ہے نا. اس اعتبار سے یہ جملہ معترضہ ہے. مقتدر علیہم لا یفوتون، مگر خدا سے یہ چھپے ہوئے ہیں، خدا کا ان پر اقتدار ہے، خدا سے تو بھاگ نہیں سکتے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ عرض ہوا کہ یہ جملہ معترضہ ہے، گویا کہ سوال ہو رہا ہے. فکیف حالہم مع ذلک البرق، اس بجلی کے ساتھ ان کی حالت کیا بنی تھی؟ کہا کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، یذہب بہا، ختم کر دے. ھذا مثل قوم، کہ ابتلوا ببرق فنظروا الى نفس البرق لم يغضوا عنه ابصارهم لتسلم من تلألؤه ولم ينظروا الى الطريق الذي يريدون ان يتخلصوا فيه بضوء البرق. کہنا ان لوگوں کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے کہ جو اس چمک میں پھنس جاتے ہیں، پھر اسی بجلی کی طرف دیکھتے ہیں، اس سے آنکھوں کو بند نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آنکھوں کو بند نہیں کرتے تاکہ ان کے اس کی چمک اور روشنائی کی تیزی سے سالم رہ سکے. نہ بجلی کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ بتائیں اتنی تیز بجلی ہو اور اسی کی طرف یہ بندہ دیکھ رہا ہو اور راستے کی طرف نہیں دیکھ رہا، تاکہ اس بجلی کے چمکنے کی وجہ سے اس راستے پر آگے چلے اور اس سے جان چھڑا سکے. نہ ولم ينظروا الى الطريق، راستے کو بھی نہیں دیکھ رہے کہ الذي يريدون ان يتخلصوا فيه، کہ جس راستے میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تخلص پیدا کریں، بچ جائیں. بضوء البرق، اس بجلی کی روشنی سے، ادھر نہیں دیکھ رہے، خود بجلی کو دیکھ رہے. یہ ایسے ہے منافق، حالت کو دیکھیں. فہؤلاء المنافقون یکاد ما فی القرآن من الآیات المحکمہ التي یشاہدونها ثم ینکرونها. درست ہے، منافقین یہ منافق ہیں کہ کیا کرتے ہیں، قریب ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر آیات محکمہ ہے کہ التي یشاہدونها، کہ جن کو یہ لوگ دیکھتے ہیں، ثم ینکروها، اور اس کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں. یہ منافق ہے. ایسے یہ منافقین کی اس طریقے سے کیفیت ہے کہ سن رہے ہیں، خداوند متعال کا کلام ہو رہا ہے، یہ لوگ باقاعدہ سن رہے ہیں لیکن اس کا اقرار نہیں کر رہے. یبطل علیہم، کیا یبطل کل ما یعرفونہ،
جو کچھ جانتے ہیں وہ سارے کا سارا ان پر ختم ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے. ایسی کیفیت ہے ان کی. کلما اضاء لهم، کہ کلما منصوب ظرفیت زمانیہ کی بنا پر، کہ جب بھی ان کے لیے یہ روشنی چمکتی ہے، مشوا فیہ، یعنی فی مقطع ضوئہ، اس کی روشنی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب ظلمت ان پر چھا جاتی ہے، قاموا یعنی وقفوا، رک جاتے ہیں. وَتَحَيَّرُوا، متحیر ہیں، حیران ہیں، سرگردان ہیں. فَهَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ إِذَا رَأَوْا مَا يُحِبُّونَ فِي دُنْيَاهُمْ فَرِحُوا بِإِظْهَارِ طَاعَتِهِمْ. یہ منافق ایسے ہیں جب دنیا میں وہ چیز دیکھتے ہیں کہ جو ان کو پسند ہے تو خوش ہوتے ہیں. بِإِظْهَارِ طَاعَتِهِمْ، اپنی طاعت کا اظہار کرتے ہوئے خوش ہوتے ہیں. لیکن وَإِذَا رَأَوْا مَا يَكْرَهُونَ فِيهَا وَقَفُوا، جب دیکھتے ہیں کہ نہ بھائی اب تو مشکل آ گئی، جہاد وغیرہ کی بات آ گئی، تو رک جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر خدا چاہتا تو ان کی قوت سماعت اور بصارت دونوں کو ختم کر دیتا. حتیٰ لا يتحیأ لهم الاحتراز من ان يقف على کفرهم، تاکہ ان کے لیے مہیا نہ ہوتا احتراز کرنا، بچنا، من ان يقف على کفرهم، کہ اپنے کفر پر وہ توقف کر سکے. یعنی اگر خدا چاہتا تو ان کو ختم کر دیتا، لیکن نہ، خدا چاہتا ہے کہ یہ اسی طریقے سے ذلیل ہو. ان اللہ علی کل شیء قدیر. کہ عرض ہوا کہ یہ محذوف سوال کا جواب ہے. بھئی ایسی حالت میں تو مر جاتے ہیں، کہا نہ، خدا ہر چیز پر قادر ہے. لا یعجزہ شیء، مگر کوئی چیز خدا کو عاجز کر سکتی ہے. یہ ہو گیا کلی طور پر بیان. اب آخر میں کہتے ہیں کہ یہ تشبیہ یا مرکب ہے یا مفرق ہے. تشبیہ مرکب یعنی کسی ایک چیز کا ایک چیز کے ساتھ موازنہ نہیں ہو رہا، بلکہ مجموعی ایک قصے کو بیان کیا جا رہا ہے اور اس پورے قصے کو تشبیہ دی جا رہی ہے اس منافق کے حالات کے ساتھ. صحیح ہے، یہ ہوگی تشبیہ مرکب. مفرق یعنی ایک ایک حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے. کہ اس مثال کو پڑھتا ہوں، یہاں پر دیکھیں خود بخود روشن ہو جائے گا. وکیل التمثیل اما مرکب، یا تو یہ تشبیہ مرکب ہے کہ پورے قصے کی تشبیہ دی جا رہی ہے، اس پوری ہیئت اور حالت کی تشبیہ دی جا رہی ہے اس منافق کے ساتھ. تشبیہ لحال المنافقین، منافقین کی حالت سے تشبیہ ہے. کیسے؟ من الشدت والدہشہ، کہ شدت ہے، خوف ہے. بحال من اخذ المطر، اس شخص کے ساتھ کہ جس شخص کو بارش نے گھیر لیا ہے. فی لیل مظلم، بہت ہی اندھیری رات میں. مع رعد آصف و برق خاطف، ایک ایسی گرج ہے جو ختم کر دے انسان کو، ایسی چمک ہے کہ جو آنکھوں کو اٹھا لے. وخوف من الصواعق، اور ایک ایسے صاعقے اور بجلی گرنے کا خوف ہے کہ انسان مر جائے. اب ایسے پورے انسان کو آپ مد نظر رکھیں، اس کی خوف اور دہشت کی کیا حالت ہوگی. ایسا شخص جو اس کنڈیشن اور حالت کے اندر ہو تو اس کی خوف اور دہشت کیسی ہوگی. منافق بھی اسی طریقے سے ہے. یہ تشبیہ مرکب ہو گئے. او مفرقون، اما مرکب او مفرقون، یا یہ تشبیہ مفرق ہے. کیسے؟ اب ایک ایک کو ایک ایک کے ساتھ شباہت دے رہے ہیں. دیکھیں، تشبیہ لذواتہم بذوی السیب، یہ جو منافق ہے ان کی مثال خصوصیت سے اس بندے کی طرح جو بارش میں ہے. اچھا، وَإِيمَانِهِمْ، یعنی تشبیہ لِإِيمَانِهِمْ الْمَشُوبِ بِالْكُفْرِ، ان کا ایمان جو اس کفر کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے بِصَيِّبٍ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، اس بارش کے ساتھ کہ جس میں تاریکیاں ہیں، گرج ہے، چمک ہے، اس کے ساتھ تشبیہ ہے. فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ رَحْمَةً فِي نَفْسِهِ، بارش تو فی نفسه ہی، سیب تو فی نفسه ہی رحمت ہوتی ہے. لَكِنَّهُ عَادَ نِقْمَةً فِي هَذِهِ الصُّورَةِ،
لیکن یہ جو صورت ہم بیان کریں اس صورت میں یہ نقمت ہے، مصیبت ہے۔ وَتَشْبِيهٌ لِنِفَاقِهِمْ حَذَرًا مِمَّا يَتْرُكُ بِهِ غَيْرُهُمْ مِنَ الْكَفَرَةِ بِجَعْلِ الْأَصَابِعِ فِي آذَانِ مِنَ السَّوَائِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ۔ اور اسی طریقے سے ان کے نفاق، یہ جو منافق ہے نا، ان لوگوں کا جو نفاق ہے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ کس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ ڈر کے ساتھ۔ وَنِفَاقِهِمْ حَذَرًا مِمَّا يَتْرُقُ بِهِ غَيْرُهُمْ مِنَ الْكَفَرَةِ، ان کے علاوہ جو دوسرے کفار ان کی طرف وارد ہوتے ہیں۔ طارق کہتے ہیں جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور وارد ہوتا ہے، درست ہے۔ جو دوسرے کفار ان کے پاس وارد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اس نفاق کی تشبیہ دی گئی ہے اس کے ساتھ بِجَعْلِ الْأَصَابِعِ فِي الْآذَانِ، کہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال دیتے، من الصوائق، صوائق اور صائقہ کی وجہ سے، موت کے خوف میں۔ وَتَحَيُّرِهِمْ بِشِدَّةِ الْأَمْرِ، اور امر اتنا سنگین ہے، سخت ہے کہ یہ خوف اور حیرانی کی حالت میں ہے۔ بِأَنَّهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ، یہ ان کی اس پوری کیفیت کو شباہت دی گئی ہے کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ بِأَنَّ مشبہ بھی ہے کہ جب بھی ان کے لیے روشن ہوتا ہے، انتہاز الفرصہ، فرصت کو غنیمت شمار کرتے ہیں۔ فَمَشَوْا قَلِيلًا، تھوڑا سا چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے، وَقَفُوا مُتَحَيِّرِينَ، تو یہ کیا ہے؟ حیران اور سرگردان ہو کر رک جاتے ہیں۔ آقا فرماتے وَالْمَثَلُ الْأَوَّلُ يَجْرِي فِيهِ الْوَجْهَانِ، جو پہلی مثال دی اس کے اندر بھی ایسے تشبیہ مرکب بھی بنا سکتے ہیں، تشبیہ مفرق بھی بنا سکتے ہیں۔ ان کی ہر کیفیت کی ایک خاص کیفیت کے ساتھ شباہت دیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ دو مثالیں تھیں، اور اس طریقے سے یہ جو تین گروہ ہیں الحمدللہ ان کے بارے میں ہماری گفتگو تمام ہوئی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔